बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, हुकूमत तो इस्लामाबाद में है, लेकिन हुकूमत मुखालिफ कार्रवाइयों का मरकज़ इस वक्त लाहौर बना हुआ है। तहरीक अदम एतमाद और हुकूमत मुखालिफ एहतजाज से मुतल्लिक PDM ने सर जोड़ लिया है। इस एहतजाज का नया रुख क्या होगा, इसका फैसला आज किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान की सरबराही में इजलास शुरू हो चुका है। मरियम नवाज भी मौजूद हैं इस इजलास में, शहबाज शरीफ भी मौजूद हैं। इससे पहले पीपल्स पार्टी नून लीग से मिली, जिसके बाद पीपल्स पार्टी ने काफ लीग से मुलाकात की, और नून लीग और काफ लीग की मुलाकात के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि आने वाले चंद रोज़ में इनकी भी मुलाकात हो जाएगी। दूसरी जानिब तरीन ग्रुप भी खासा एक्टिव है और इत्तेहादी भी हुकूमत से नाराज़ हो गए हैं। बाप पार्टी ने वजारत ना मिलने पर हुकूमत का साथ छोड़ने की धमकी दे दी है, लेकिन इस सब के बावजूद हुकूमत अभी भी पुरुम्मीद है। हुकूमत को लगता है कि पहले भी इन्होंने कोशिश की, नाकाम हुए, लिहाजा अपोजिशन इस बार भी अपनी जो भी कोशिश करेगी उसमें नाकाम होगी। तो क्या अपोजिशन ने कोई हिकमत अमली बना ली है, या अभी भी सिर्फ उम्मीद का इजहार किया जा रहा है कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी और ये हुकूमत गिर जाएगी? और क्या वाकई में अपोजिशन इस बार हुकूमत के लिए कोई सीरियस थ्रेट है? इस पर हम बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब, PDM का इजलास भी शुरू हो चुका है। सर बताइएगा, अब बता दें क्या हिकमत अमली आप लोगों ने बनाई है हुकूमत को घर भेजने की? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान की रियासत को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनकी तफसील मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो 6 महीने के अदाद व शुमार आए हैं, पाकिस्तान का मालियाती खसारा पिछले साल के मुकाबले में 33% बढ़ चुका है। गोया 550 अरब का मजीद खसारा होके हम 1850 अरब पे पहुंच गए हैं, जिसका मतलब है कि मजीद कर्जों का बोझ ये हुकूमत उठाएगी। एक तरफ बदतरीन महंगाई है, आम आदमी उसमें पिस रहा है, बिजली गैस के निर्ख बार बार बढ़ रहे हैं जो कि अब लोगों की पहुंच से बाहर हो चुके हैं। लोगों में एक बहुत सेंटीमेंट तेजी के साथ जोर पकड़ रहा है कि ये हुकूमत उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है। दूसरी तरफ देखिए, जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो बिगड़ रही है। जहाँ पर हमें इंटरनल सिक्योरिटी के खदशात हैं, वहाँ पर यकीनन मुल्क में यकजहती की जरूरत है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो ऐसी किरदार का हामिल हो कि बजाय ये कि जब रियासत इतनी शदीद बहरानों में है वो यकजहती का जरिया हो, वो नकलें उतार रहा है अपोजिशन के लीडरों की और सबको अपने अलावा चोर डाकू गद्दार कह रहा है, मुल्क में पोलराइजेशन बढ़ा रहा है, तो फिर हमें किसी दुश्मन की तो जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि अब तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जो है वो ये सोच रही हैं कि क्या ये सूरत हाल काबिल बर्दाश्त है, इसको हम जारी रख सकते हैं, या मुल्क की खातिर हमें कोई चेंज लानी पड़ेगी। और ये चीज जरूर मैं आपको कहूंगा कि हम एक ऑप्शन पे काम नहीं कर रहे, हमारे सामने आज भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं। और सारी आईनी है। 23 मार्च को जो हमारा अवामी रेफरेंडम का प्रोग्राम है वो भी जोरों शोर से जारी है, लेकिन हम समझते हैं कि नो कॉन्फ्रेंस की ऑप्शन जो है ये लीस्ट कॉस्ट की ऑप्शन है, जो कि नहायत ही पुरअमन तरीके से मुल्क के अंदर तब्दीली ला सकती है, जिसको हम सब लाना चाहते हैं। तो ये सवाल यहाँ सवाल उठता है कि सिंपल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है कि आपके पास और पीपल्स पार्टी के यानी अपोजिशन के पास तो नंबर्स नहीं है। आपको नंबर्स के लिए दो ही रास्ते अपनाने पड़ेंगे, या तो आप इत्तेहादियों को, हुकूमती इत्तेहादियों को अपने साथ मिला लें, तब भी नंबर्स आपके पास पूरे हो जाएंगे, या आप PTI के कुछ लोगों को तोड़ें। और इस तरह की बातें चल रही हैं कि 22 अफराद या 10 अफराद या 15 अफराद आपके साथ राब्ते में हैं। तो क्या हम ये समझें कि PMLN एक बार फिर हॉर्स ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो रही है? देखिए, अगर हमने हॉर्स ट्रेडिंग करना होती तो बहुत पहले से हो जाती है। तो तकरीबन 1 साल से PTI के बेशुमार लोग पंजाब के अंदर बिलखसूस मुस्लिम लीग नून के टिकट की गारंटी पे वो पार्टी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि सबको नजर आ रहा है कि PTI के टिकट पे अगला इलेक्शन जो है वो उन्हें असेंबली में नहीं लेकर जाएगा, सियासी जहन्नम में लेकर जाएगा। तो हम इसीलिए जो मुल्क के अंदर इनकी हलीफ जमातें हैं, चाहे खास तौर पर MQM है, Q लीग है, बाप है, GDA है, इनके साथ भी राब्ते में है। और हम समझते हैं कि इनका भी ये फर्ज है कि ये मुल्क और अवाम के मफाद के बारे में सोचें, और अगर ये हुकूमत से अपनी वजारतों के लिए
چپکے رہیں گے تو اس میں کوئی ہمارا نقصان نہیں ہوگا، ان کا نقصان ہوگا. یہ عوام کی اس نفرت کا براہ راست سامنا کریں گے جو لوگوں کے اندر اس وقت موجود ہے اس سیٹ اپ کے خلاف. احسن صاحب، ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بہت سی باتوں پہ آپ میں پیپلز پارٹی میں اتفاق نہیں ہوا، پیپلز پارٹی میں دیگر مولانا صاحب میں تھوڑا کشیدگی رہی، آپ کی اور جو گورنمنٹ کی الائیڈ پارٹیز ہیں جو ان کے اتحادی ہیں ان میں بھی کچھ ڈسٹنسز ماضی کے اندر تو کم از کم نظر آئے. بٹ لیٹ سے کہ مفروضے کی بنا پہ کہ آپ کے صبح نمبرز پورے ہو جاتے ہیں اور آپ ایک نو کانفیڈنس کے موشن پارلیمنٹ میں موو کرتے ہیں جو پاس ہو جاتا ہے، اس سے اگلے دن کیا ہوگا؟ کیا اس پہ کوئی ڈسکشن ہوئی ہے کہ اس کے بعد جو آپ کی کولیشن ہوگی جس میں پیپلز پارٹی، مولانا صاحب، آپ اور شاید کوئی اتحادی شامل ہو، اس کو لیڈ کون کرے گا؟ اس کے اندر کے ڈفرنسز کا کیا بنے گا؟ وہ گورنمنٹ کیسے فارم ہوگی؟ دیکھیے اس وقت جو مرحلہ درپیش ہے اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ملک کو نہایت ہی پرامن طریقے سے نئے انتخابات کی طرف لے جایا جائے. اس حکومت کو ہٹا کے کوئی بھی میرا خیال ہے ذی شعور انسان یہ سمجھتا ہے کہ ایک سال میں آ کے کوئی جادو کا منتر نہیں کرے گا بلکہ اسی حکومت کے حصے کی گالیاں وہ اپنے گلے میں ڈال لے گا. کیونکہ آج جو بحران جتنا گہرا ہو گیا ہے، جو بھی حکومت آئے گی اسے اگلے 2 سال 2.5 سال لگیں گے پاکستان کی معیشت کو دوبارہ بحال کرنے میں. تو اگر اس کے پاس 5 سال کا مینڈیٹ نہیں ہوگا اور 3-4 سال وہ آگے نہیں دیکھ سکے گی تو وہ کبھی ان اصلاحات کو نہیں کر سکتی جو کہ اس وقت ہمیں ضرورت ہے. جی احسن صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی کا نیریٹو رہا، اور اگرچہ یہ نام تو بلاول بھٹو نے دیا، سلیکٹڈ کا پرائم منسٹر کے اوپر ایک پھپتی کسی، اس کو آپ کی پارٹی لے اڑی اور ظاہر ہے آپ سلیکٹڈ اور سلیکٹڈ کا نام لیتے رہے. تو کیا وہ لوگ یا وہ قوتیں جنہیں آپ سلیکٹرز کہتے رہے ہیں وہ نیوٹرلائزڈ ہو چکی؟ دیکھیے ابھی میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ابھی جو ہمارا مشاہدہ ہے، کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے، خیبر پختونخوا میں بھی آپ نے دیکھا بلدیاتی الیکشن ہوئے، کچھ ضمنی الیکشن بھی ہوئے، اس میں ہم نے ریاستی اداروں کی مداخلت نہیں دیکھی جو کہ ایک بہت خوش آئند بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ملک کا بحران ہے، جو سیاسی مہاجرائی جہاں پہنچ گئی ہے، ہمارا کوئی قومی ادارہ بھی متحمل نہیں ہو سکتا کہ وہ اس حکومت کی ساری نفرت اپنے گلے میں لے لے اور وہ اس حکومت کی غیر مقبولیت کا نشانہ بن جائے یا اس کے لیے وہ پروٹیکٹیو شیلڈ بن جائے. تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ جو آئین کا راستہ ہے کہ ہمارے قومی اور ریاستی اداروں کو غیر جانبدار رہنا چاہیے، یہ اب ایک ون ون فارمولا بن گیا ہے. یہ ان کے حق میں بھی ہے، یہ عوام کے حق میں بھی ہے، پاکستان کے حق میں بھی ہے. احسن صاحب، آپ کی بات سے لگا یہ، پلیز ہیلپ می اگر میں نے آپ کی بات کو درست انڈرسٹینڈ کیا ہے، کہ یہ جو نو کانفیڈنس کا موشن ہے جس کی طرف اب پہلے آپ کی پارٹی نہیں اس کے اندر آن بورڈ تھی، اب آن بورڈ ہے کسی طریقے سے، تو اس کی کوئی ڈائریکشن یہ لگتی ہے کہ اگر نو کانفیڈنس ہو جائے تو آپ کی طرف سے کوئی نئی گورنمنٹ ہوگی جو فوراً الیکشن کال کر دے گی تاکہ ایک 5 سال کا مینڈیٹ لیا جائے ایز اپوز ٹو کہ اگلا 1.5 سال ان ہاؤس چینج سے گزارا جائے. کیا پاکستان پیپلز پارٹی نئے جنرل الیکشن کے لیے آپ کی انٹرنل ڈسکشنز میں تیار ہے جس میں سندھ کی گورنمنٹ بھی واپس ریکانسٹیٹیوٹ کرنی پڑے گی؟ دیکھیے ایاز صادق صاحب ٹیلی ویژن پہ ہی کہہ چکے ہیں کہ ان کی آصف زرداری صاحب سے بات چیت ہوئی تھی اور وہ بھی تقریباً ان کے بقول یہی رائے رکھتے ہیں کہ 1 سال 1.25 سال میں اگر کوئی اور حکومت آئے گی تو سوائے یہ کہ وہ عمران خان صاحب کی غلطیوں کا بوجھ اپنے گلے میں ڈالے اور کچھ نہیں کر سکتی. تو اس لیے میرا خیال ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا، کہ یہ تو ایک بڑا پرائمری کلاس کا سوال ہے. کوئی بھی پولیٹیشین اگر آپ اسے کہیں گے کہ کیا وہ اگلے 1 سال میں حکومت لینا چاہے گا تو عمران خان صاحب کے حصے کی گالیاں کون کھانا چاہے گا؟ اس وقت ملک کا ایک ہی حل ہے کہ نیا انتخاب ہو، صاف اور شفاف ہو، اور اگلے 5 سالوں میں جو بھی حکومت آئے وہ قومی یکجہتی کی فضا پیدا کرے اور سب کو لے کر سب کے ساتھ مل کر وہ اصلاحات جو ہمارے لیے اب زندگی موت کا ذریعہ یا ایک اس کے لیے ضروری بن گئی ہیں، ان اصلاحات کو بروئے کار لایا جائے، ایک قومی ایجنڈا بنایا جائے اکانومی کا اور اس پر آگے چلا جائے. تو ایسا صاحب جو پی ٹی آئی کے لوگ آپ سے آن ملیں گے، آپ کے پاس انہیں دینے کے لیے کیا اپنا ٹکٹ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ جب الیکشن ہوں گے، آئندہ الیکشن میں تو آپ انہیں ٹکٹ دے دیں گے؟
تو کئی یہ تو پھر وہی لوٹا سازی اور لوٹا پناہی کا کام نہیں شروع ہو جائے گا؟ جی یہ میں آپ کو عرض کروں کہ دیکھیے اس وقت جو پی ٹی آئی سے مسلم لیگ نون میں لوگ آنا چاہتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے حلقوں میں ہمارے اپنے نظریاتی کارکن پوٹینشیل کینڈیڈیٹ کے طور پہ موجود ہیں جنہیں 1500 5000 ووٹوں سے دھاندلی سے ہرایا گیا تھا اور وہ وننگ کینڈیڈیٹس ہیں. وہاں پر ہم کبھی ان کی قربانی نہیں دینا چاہیں گے. دوسری طرف وہ حلقے ہیں کہ جہاں سے ہمارے لوگوں کو زبردستی وفاداریاں تبدیل کرنے پہ مجبور کیا گیا, پی ٹی آئی میں شامل کرایا گیا, اور وہاں پر گزشتہ الیکشن میں ہمارے پاس کوئی وائبل کینڈیڈیٹ بھی نہیں تھا, وہ تیسرے یا چوتھے یا 5ویں نمبر پہ آئے. تو وہاں پر یقیناً جہاں پر ہمارا کوئی متبادل امیدوار نہیں ہے, اگر کوئی اب واپس آنا چاہتا ہے اس پہ پارٹی ضرور غور کر سکتی ہے. البتہ کسی ایسے حلقے میں جہاں ہمارا اپنا مخلص پکا نظریاتی امیدوار موجود ہو جو الیکشن بھی جیت سکتا ہے, تو اس کی قربانی دے کر کسی کو وفاداری تبدیل کر کے لینا میں سمجھتا ہوں گھاٹے کا. احسن صاحب لاسٹ کوسچن آپ کی اجازت سے کہ یہ بات آپ نے درمیان میں زیر لب کہہ دی, پہلے بھی یہ بات ہوتی رہی کہ الیکٹورل ریفارم ہوں گے اور اکارڈنگلی الیکشن پروسیس ہوگا. تو کیا اگر میں بات یہ سمجھ سکا ہوں کہ اگر آپ ان ہاؤس چینج کے بعد کوئی اسمبلیز ڈیزالو کرنے کی طرح آپ ان ہاؤس چینج کروا لیتے ہیں جس کے بعد کوئی اسمبلیز ڈیزالو ہو جاتی ہیں, تو الیکشن آپ تب تک جنرل الیکشن نہیں چاہتے جب تک پہلے انتخابی اصلاحات ہوں, یا آپ چاہتے ہیں کہ فوراً جنرل الیکشن ہو جائے؟ دیکھیے میرا تو ذاتی رائے یہ ہے کہ آج بھی اگر آپ کاغذوں میں دیکھیں تو پاکستان کے الیکٹورل جو لاز ہیں وہ دنیا کے بہترین الیکٹورل لاز ہیں. مسئلہ امپلیمنٹیشن کا ہوتا ہے. اگر ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں وہ غیر جانبدار رہیں تو انہی قوانین کے تحت ہم بہترین الیکشن کرا سکتے ہیں. آپ نے ابھی دیکھا ہے کہ کنٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن ہوا, کسی نے اعتراض نہیں کیا. ابھی خیبر پختونخوا میں لوکل باڈیز کا الیکشن ہوا, تقریباً سبھی نے اسے قبول کیا ہے. تو اگر ہماری جو ریاستی مشینری ہے وہ حصے دار نہ ہو, وہ انتخابات میں ملوث نہ ہو, تو ہمارے جو قوانین ہیں اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اتنا با اختیار بھی ہے اور اس قابل بھی ہے کہ وہ فیئر اینڈ فری الیکشن کرا سکتا ہے. بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. حبیب صاحب آپ نے جو وزارتوں والا سوال کیا اس کے جواب میں جو بات احسن اقبال نے کی, لیکن یہ جو باپ پارٹی حکومت سے ناراض ہو گئی ہے یہ تو وزارت نہ ملنے پر ناراض ہوئی. اگر نون لیگ کی ان سے کوئی بات چل رہی ہے تو انہیں کوئی وزارت دینی پڑے گی. تو دیکھیں ایک بات سمجھ لیجئے, اب تک یہ حکومت جب تک قائم رہی ہے اس کے لیے کامران خان صاحب نے بہت ہی اچھا ایک لفظ کہا کہ یہ ہائیبرڈ نظام ہے. یعنی اس نظام کو ہماری اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی بھی حاصل رہی, بلکہ ان کی وہ ممد اور معاون رہے, اور یہ نظام خود ظاہر ہے عمران خان صاحب کی ایک پولیٹیکل جو ان کی رسائی ہے عام آدمی کے دل تک وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے. تو یہ ایک اس طرح کا نظام تھا جو چلتا ہوا نظر آ رہا تھا. اس کے اوپر اعتراض پی ایم ایل این کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ تھا کہ یہ ایک سلیکٹڈ نظام ہے, یہ ایک ارینجمنٹ ہے, یہ پاکستان کے اندر سے ابھرا ہوا نظام نہیں ہے, پولیٹیکلی ابھرا ہوا نظام نہیں ہے. اب اس کے لیے ایک پہلی شرط یہ لازمی ہے کہ کیا ہماری ہیئت مقتدرہ میں وزیر اعظم کی حیثیت واقعی اتنی کمزور پڑ چکی ہے کہ اب ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں رہا. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا اتحادی اس موقع پر یعنی ایم کیو ایم, پیپلز پاکستان مسلم لیگ قاف یا پاکستان مسلم لیگ جو اب اپنے آپ کو کہتی ہے, باپ پارٹی اور دوسرے لوگ, کیا اس وقت حکومت کا ساتھ چھوڑ کر اس طرف چلے جائیں گے تو انہیں کو پولیٹیکل فائدہ ہوگا؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ کیا ایک دفعہ پھر وہی ہارس ٹریڈنگ کا بازار گرم ہوگا کہ جس میں آپ یا تو پیسے دے رہے ہوں گے یا انہیں یقین دلا رہے ہوں گے کہ اگلی بار ٹکٹ جو ہے ہمارا, چونکہ وہ کامیابی کی ضمانت ہے تو اس لیے آپ کو ہم یہ ٹکٹ دیں گے تو آپ اس ٹکٹ پہ کھڑے ہو جائیں اور پھر آگے بھی کچھ دیں گے. اگر آپ دیکھیں تو یہ تینوں صورتیں پولیٹیکلی جو بھی فریق اس میں پڑے گا اس کے لیے نقصان دہ. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ تحریک عدم اعتماد کوشش تو بہت بڑی ہے حکومت کو دباؤ میں لانے کی, لیکن اس کی کامیابی کے امکانات کم ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, نمبر 1,
آپ 3.5 سال پی ایم ایل کیو باپ اور ایم کیو ایم حکومت میں رہے اور 3.5 سال بعد جیسے ہی حالات بدلے اور وہ کہیں کہ جناب جو کچھ تھا وہ ایکچولی انہوں نے کیا تھا، ہم تو اس میں شریک ہی نہیں تھے، اور فوری طور پر الیکشن میں چلے جائیں اپنی اپنی ٹکٹ اور سائیڈیں بدل کے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تینوں پارٹیاں عوام کو جاہل سمجھ رہی ہیں۔ ہم بالکل آپ کے ہاتھوں بیوقوف بن سکتے ہیں، لیکن مسلسل اور اتنی بار نہیں بن سکتے، تو لہٰذا ایک تو ان پارٹیوں کے اوپر دباؤ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج ایک آدمی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر اپنے ضمیر کی آواز کو لبیک کہتے ہوئے 2018 میں شامل ہوا تھا، اور آج اب دوبارہ اپنے ضمیر کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے لوٹا بن جاتا ہے، اور عدم اعتماد کے موقع پر وہ کسی دوسری طرف جا کھڑا ہوتا ہے، تو پھر کیا وہ دوبارہ اس امید پہ ٹکٹ لے گا پی ایم ایل این کا یا پیپلز پارٹی کا کہ میں جاؤں گا اور وہاں پہ دوبارہ عوام کے سامنے عوام کو پھر بیوقوف بناؤں گا؟ بسم اللہ، آپ یہ کوشش بھی کر دیکھیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اب جب اگر یہ سسٹم، اس سسٹم میں سعد کے ساتھ رہا ہوں 3.5 سال کے لیے، سعد نے جو کچھ بھی کیا، میں اس پروگرام میں اچھائی اور برائی کا سعد کے ساتھ ذمہ دار ہوں۔ اب سعد صاحب ذرا برائی آئی ہے تو میں سعد صاحب کا فوری طور پر میں کہوں کہ میں نیوٹرل ہوں، سعد صاحب اپنا فیصلہ خود کرنے کا مجاز ہیں، اور کسی نے کوئی ساتھ دینا ہے، رباب آپ نے ساتھ دینا ہے تو دیں، میں نیوٹرل ہوں۔ تو اس سے بڑی دشمنی اور کیا چیز ہے؟ پھر آپ دشمنی کسے کہتے ہیں؟ بعض اوقات جب آپ ساتھ چلتے ہیں تو ساتھ چل کے ہٹ جانا، راستے میں چھوڑ جانا، آپ اس کو نیوٹرلٹی کا لفظ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن ہوتی وہ دشمنی ہے۔ یہ آپ ڈکشنری کے ورڈز نکال کے مجھے بتائیں اور کہیں کہ دیکھو میں نیوٹرل ہو گیا ہوں تو اب میں اچھا ہو گیا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو جب ساتھ چلتے ہیں تو پھر ساتھ چلتے ہیں۔ وہ پنجابی کی ایک کہاوت ہے، پریا ادا جانیے جدہ توڑ چڑھے۔ راستے میں چھوڑ جانا نیوٹرلٹی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فریق بن رہا ہے، کوئی کسی دوسری قوت کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے۔ تو اگر اسی طرح اشارہ جاتی سیاست ہونی ہے تو پھر آپ یہ مت سمجھیے کہ لوگ بے وقوف ہیں۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام وہ ٹی وی بھی دیکھتے ہیں، وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ وہ 1947 میں اگر ہم یہ فیصلہ ہمارے بڑے کر سکتے ہیں کہ قائد اعظم بہترین لیڈر ہے، تو ہم آج بھی یہ فیصلہ کرنے کے اہل ہیں کہ ہمیں کس کو حکومت دینی ہے۔ جب عمران خان کو جس ووٹر نے حکومت دی تھی، اس نے 360 غور کر کے دی تھی کہ اس کے ساتھی کون ہے، اس کے ساتھ کون چلے گا، اس کے پیچھے کون رہے گا۔ تو لہٰذا اگر آج کوئی نیوٹرلٹی کا نعرہ لگائے، کہے کہ جناب میں تو نیوٹرل ہو گیا ہوں، تو آپ نیوٹرل نہیں ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر کسی اور کے ساتھ مل رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ سعد صاحب، اپوزیشن اپنے کئی بیانیوں کے ساتھ، اس میں نون لیگ ہے، مولانا فضل الرحمان بھی ہے، اور ظاہر ہے پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے کہ سب مل کر حکومت کے خلاف ایک تحریک لے کر آئیں۔ یہ مختلف بیانیوں کے ساتھ اپوزیشن آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں حکومت کے خلاف عدم اعتماد لے آئے گی؟ 2-3 باتیں۔ سب سے پہلے تو حبیب صاحب نے کہا کہ یہ بات درست ہے، میں حبیب صاحب کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اگر آج اتحادی چھوڑ کے عمران خان صاحب کو یہ کہیں کہ ہم کوئی بھی اتحادی چھوڑ کے، چلے ابھی ہم باقیوں کی بات کرتے ہیں، سیاسی اتحادی اگر چھوڑ کے کہیں کہ ہم اس عمران خان کی گورنمنٹ کے اندر ہم شریک نہیں تھے یا ہم اس کے مسائل میں شریک نہیں تھے، تو حبیب صاحب نے درست فرمایا کہ عوام اتنی بیوقوف نہیں کہ ماضی کی باتیں بھول جائے۔ میں اس کا اگلا جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لیڈرشپ کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آج کے ان کے وعدے جتنے بھی اچھے ہوں، عوام اتنے بیوقوف نہیں کہ وہ ماضی کی باتیں بھول جائیں۔ عوام کی یادداشت پچھلے 3.5 سال کی نہیں ہے، عوام کی یادداشت پچھلے 40 سال کی ہے، پچھلے 50 سال کی ہے۔ تو یہ کہنا کہ وہی لوگ، میں نے پہلے بھی اس پروگرام پہ میں کہہ چکا ہوں کہ آئنسٹائن سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ بیوقوفی کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو اس نے کہا کہ بیوقوفی کی ڈیفینیشن ہے کہ آپ وہی کام دوبارہ کریں اور سوچیں کہ اس کا رزلٹ کچھ اور نکلے گا۔ تو وہی کام ہم جو 3-3 4-4 دفعہ کر چکے ہیں جن لیڈران کے ساتھ، اگر وہ آج مجھے کہیں کہ اس دفعہ تو ہم دودھ کی نہریں بہا دیں گے، وہ پچھلی دفعہ جب میں نے کہا تھا دودھ کی نہریں بہاؤں گا وہ بھی جھوٹ تھا، اس سے پچھلی دفعہ بھی جھوٹ تھا، اس سے پچھلی دفعہ بھی جھوٹ تھا، لیکن اس دفعہ میں سچ بول رہا ہوں،
تو عوام اتنے بیوقوف نہیں. یہ بات صرف 3.5 سال کے اوپر اپلائی نہیں کرتی. دوسری بات, اور یہ بات کرنی تھوڑی سی کانٹروورشل ہے تو میں تھوڑی سی کیئرفلی کہنا چاہتا ہوں. جی, گزارش یہ ہے کہ یہ جو آئیڈیا ہے کہ سب لوگ نیوٹرل رہیں گے, یہ ہم نے آئیڈیا ایک ایفیکٹولی کریٹ کر لیا. ہر شخص, میڈیا کا کام نیوٹرل رہنا ہے. بالکل, میڈیا کا کام نیوٹرل رہنا ہے. کیا ہمارا میڈیا نیوٹرل ہے؟ بھائی اس میڈیا کے اندر اس طرح کے لوگ بھی ہیں جن کی کچھ چاہت ہو سکتی ہے, اس طرح کے لوگ بھی ہیں جن کی مخالف چاہت ہوگی, اس طرح کے لوگ بھی ہیں جن کا خیال ہے کہ پاکستان کی بہتری ان لوگوں کے ساتھ ہے, اس طرح کے لوگ بھی ہیں جن کا خیال ہے پاکستان کی بہتری ان لوگوں کے ساتھ ہیں. جن لوگوں کے بیوروکریسی نیوٹرل ہے, پنجاب کی بیوروکریسی آج نیوٹرل ہے, شہباز شریف صاحب کے ساتھ اسی طرح کام کر رہی, بزدار صاحب کے ساتھ اسی طرح کام کر رہی ہے جس طرح شہباز شریف صاحب کے ساتھ کرتی تھی. بھائی لوگوں نے پاکستان کے اندر ہر ادارے کا ہر شخص پاکستان کا سٹیک ہولڈر ہے. ہر ادارہ پاکستان کا سٹیک ہولڈر ہے, ہر ادارے کا ہر شخص پاکستان کا سٹیک ہولڈر ہے. پرائیویٹ انٹرپرائزز, بزنس میں نیوٹرل ہیں بھئی, وہ سٹیک ہولڈرز ہیں اس سسٹم کے اندر. ہر ادارہ اس سسٹم کے اندر سٹیک ہولڈر ہے. ادارے اپنے ماضی کے اندر انہی پاکستان کی پارٹیز کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے ساتھ, نون لیگ کے ساتھ, پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ, پی ٹی آئی کے ساتھ, اداروں کے اندر لوگوں نے, میڈیا کے اینکرز نے, بیوروکریسی نے, ججز نے یہ فیصلہ کیا فرام ٹائم ٹو ٹائم, اچھا یا برا, کہ پاکستان کی بہتری ان کے خیال میں کس چیز میں ہوگی. اور وہ ٹنج ان کے فیصلوں کے اندر پہلے بھی نظر آتا رہا, آئندہ بھی نظر آتا رہے گا. اگر آپ پولیس میں ہوں اور ریاست کا حکم اور حکومت وقت کا حکم ہو کہ ماڈل ٹاؤن کا میسیکر ہو رہا ہے یا ماڈل ٹاؤن کے اندر گولیاں چلیں گی, تو آپ بطور پولیس والے آپ کو نیوٹرل رہنا چاہیے اس کے اندر, کہ جو بھی ہوتا رہے میں آنکھیں بند کر لوں گا کیونکہ مجھے حکم ہے کہ یہاں پہ آنکھیں بند کر کے کھڑا رہے. بھئی ہر شخص کا کوئی نہ کوئی رول ہے, وہ اس ریاست سے کنیکٹڈ ہے, اس کی اپنی ٹینج ہے, اور وہ پاکستان کے مفاد کے اندر کبھی ایک فیصلہ کرتا ہے, کبھی دوسرا فیصلہ کرتا ہے. اس بات کو اتنا ہمیں جس طرح ہم نے پاکستان کے اندر سٹریچ کر لیا کہ اگر ڈی پی او کھڑا ہے اور وہ گولیاں چلنے سے روک دے گا تو وہ حکومت کے خلاف ہے, اگر گولیاں چلنے دے گا ماڈل ٹاؤن کے اندر تو وہ حکومت کے ساتھ ہے. اس طرح کی بات تھوڑی سی زیادتی ہے. ریاست کے اداروں کے اندر بھی لوگ بیٹھے ہیں, اور ان لوگوں کو بھی اپنے فہم کی وجہ سے, غلط ہو سکتا ہے ان کا فیصلہ, لیکن اپنے فہم میں وہ پاکستان کے حق میں جو ان کے خیال میں فیصلہ ہونا چاہیے وہ کبھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں, جو ان کے خیال میں نہیں ہونا چاہیے وہ اس کے خلاف ہوتے ہیں. اور یہی چیز اداروں کے اندر بھی ریفلیکٹ کرتی ہے. کیا ادارے نیوٹرل رہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ الیکشن کے اندر نیوٹرل رہیں گے. لیکن اس سے پہلے سیاست کی اگر ہم بات کر لیں, کیا پیپلز پارٹی یہ چاہے گی کہ سسٹم ریپ اپ ہو جائے اور نئے الیکشن کی طرف بات چلی جائے؟ تو میں اس بات پہ قائل نہیں کہ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے. کوئی بھی جماعت نہیں چاہتی کہ حکومت کو سیاسی شہید بننے کا موقع ملے. اوہو, یہ سیاسی شہید تو بڑی دور کی بات ہے. ہمارے ملک میں ہر بندہ ہی سیاسی شہید ہے. نواز شریف صاحب سیاسی شہید نہیں, 3 دفعہ پرائم منسٹر بننے کے بعد وہ 3 دفعہ پرائم منسٹر بنے, وہ سیاسی شہید ہوا نا, ان کے پاس ایک موقف ہے ان کا. اوہو, تو یہ سیاسی شہید تو ہمیشہ ہی رہتے ہیں. عمران خان صاحب کی پوری بھی ٹرم ہو جائے گی, یہ میری ٹانگ کھینچتے رہے. سیاسی, اس ملک کے اندر ہر سیاستدان سیاسی شہید ہے. پیپلز پارٹی کا ہر بندہ سیاسی شہید ہے, نون لیگ کا ہر بندہ سیاسی شہید ہے. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اب سے 3-4 سال بعد پی ٹی آئی حکومت میں ہو یا نہ ہو, وہ اس دور کی سیاسی شہید اپنے آپ کو برقرار دے رہی ہوگی, اور میڈیا کے اندر دیگر جگہوں پہ 4 لوگ ہوں گے جو ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہوں گے. پیپلز پارٹی کا اس وقت اگر نئے الیکشن کال ہو جائے تو کیا کانسیکوینس ہوگا؟ جی, سندھ کی گورنمنٹ چلی جائے گی, سندھ کی گورنمنٹ ختم ہو جائے گی, واپس زیادہ سے زیادہ اتنی سیٹیں ملیں گی, 2 سیٹیں اوپر 2 سیٹیں نیچے. یہ تو نہیں ہوگا کہ پیپلز پارٹی سندھ کو سڈنلی سویپ کر جائے گی. ایم کیو ایم کا کچھ سٹیک ہوگا, کچھ پی ٹی آئی کا سٹیک ہوگا, کچھ دیگر جماعتوں کا سٹیک ہوگا. کیا پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی میں سمپل میجورٹی لے لے گی آج؟ تو یہ میرا خیال ہے کسی کا بھی خیال نہیں, پیپلز پارٹی کا اپنا بھی خیال نہیں. صحیح. اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نیشنل اسمبلی میں بنے گی تو وہ نون لیگ یا کسی اور کے ساتھ بنے گی جس طرح 2008 کے بعد فورن بنی تھی. اور ماضی سے ہمیں پتا ہے کہ وہ چل نہیں پائی تھی حکومت. اس طرح کی حکومتیں دیر پا نہیں ہوتی. میرے خیال میں پی ڈی ایم کے اندر پیپلز پارٹی جنرل الیکشن کی طرف اس وقت نہیں جانا چاہتی. اور یہ بات اگر وہ ابھی نہیں بھی بتا رہے, آپ کو ایک خبر بھی بتا دوں کہ پی ایم ایل این کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر عدم اعتماد پاس ہو جاتی ہے تو پھر بھی جو حکومت بنے گی اس میں پی ایم ایل این کا کوئی فرد 1 دن کے لیے بھی شامل نہیں ہوگا, بلکہ وہ کام پیپلز پارٹی کو ہی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی, تو یہ پیپلز پارٹی کے میرا خیال ہے اس لیے بریک کی جانب جا رہے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو تحریک انصاف نے بھی 10 وزارتیں جنہوں نے بہترین کارکردگی دکھائی ان میں اسناد تقسیم کی ہیں. کن کو ملی, کن کو نہیں ملی, اس پر بات ہوگی. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताया था कि हुकूमत ने एजाज़ी असनाद तकसीम की हैं उन वजारतों में जिन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। तो रैंकिंग में जो 10 वजारतें आई हैं उनमें ये असनाद तकसीम की गई हैं। वजारतों की कारकर्दगी के हवाले से बताया गया है कि एक पैमाना रखा गया था, उस पैमाने पर जिस वजारत ने बेहतरीन काम किया और जितनी जल्दी मंसूबों पर काम किया, इस हवाले से ये असनाद दी गई हैं। और इसी हवाले से इमरान खान साहब ने अपने प्रोग्राम में जब बात की मुआवनी खुसूसी बराए इस्टेब्लिशमेंट शहजाद अरबाब से कि वो कौन सा मयार था जिसे परखते हुए, जिसे जांचते हुए आपने नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 की वजारतें दी हैं, इस पर वो क्या जवाब दे रहे हैं, आप देखिए। मुराद सईद साहब जो हैं वो उन्होंने आज टॉप किया है, तो क्या वो चीज़ें थी जो जिसकी वजह से वो टॉप कर गए? कि जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों चीज़ जो उन्होंने चीज़ें थी उनमें उनकी परफॉर्मेंस सबसे बेहतर थी। अब मुझे सारे डिटेल्स का, तो बिकॉज 41 मिनिस्ट्री है, उनके हर एक प्रोजेक्ट्स के डिटेल्स का जिसने लीड किया है, मिसाल के तौर पे आसान होता है सर कि इस आदमी ने लीड किया है, इसने हिसाब में मैथ्स में 100 में 100 लाया। टॉप वाले का तो पता होता है सर, ये अब 51 का आपसे नहीं पूछ रहा, मैं तो एक का पूछ रहा हूँ, टॉप वाले का पूछ रहा हूँ। लेकिन हाँ वो ठीक है, मुझे फ्रैंकली मैं आपको डिटेल्स मुझे याद नहीं है, बिकॉज मुझे उस वक्त जो हम डिटेल देखते हैं वो तो हम हर एक चीज़ डिटेल के साथ देखते हैं। लेकिन तो आपने सुना हबीब साहब, अब मुझे ज़रा आपसे सुनना है। सबसे पहले तो ये जो 10 वजारतें हैं ना जिन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है, इसमें मुराद सईद साहब पहले नंबर पर, नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक इन वजारतों के हवाले से ज़रा बताइएगा आपकी नज़र में इनकी कारकर्दगी कैसी रही और क्या इन्हें वाकई में असनाद मिलनी चाहिए? देखिए, आपके सवाल के जवाब पर आने से पहले मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया, वो सुन लें। एक दफ़ा किसी गाँव में लाल बुझक्कड़ था और गाँव में हाथी आ गया। अच्छा। तो लोग भागे भागे लाल बुझक्कड़ के पास गए कि लाल बुझक्कड़ साहब, आप बड़े अक्लमंद हैं, ये बता दें कि हमारे गांव में ये जो जानवर आया है ये क्या है। लाल बुझक्कड़ गया, उसने देखा तो पहले हंसा और फिर रोया। अच्छा। तो गांव वालों ने पूछा कि हजरत आपने जवाब नहीं दिया, पहले हंसे और फिर रोए हैं। उन्होंने कहा हंसा तो इस बात पे हूँ कि मुझे भी नहीं पता। अच्छा। और रोया इस बात पे हूँ कि मैं नहीं हूँगा तो पूछोगे किससे? बात यह है कि जब आप हुकूमत के स्पेशल असिस्टेंट हों, प्राइम मिनिस्टर के, तो फिर आपको कागज साथ लेके बैठना चाहिए जी, और फिर आपको पूरी तैयारी करके प्रोग्राम में कमिट करना चाहिए कि मैं जनाब आऊँगा और मैं पूरा अपना डेटा मेरे पास होगा। तो ये पहले तो शहजाद अरबाब साहब ने, मुझे ये समझ नहीं आती कि ये चीफ सेक्रेटरी तक पहुँच गया, एक ऐसा शख्स जो अभी थोड़ी देर पहले हम एक प्रोग्राम में बैठ के कह रहा है कि मैंने जिस चीज़ में फैसला किया है मुझे उस चीज़ का पता नहीं है। और ये बंदा चीफ सेक्रेटरी रहा है, और ये बंदा मुशीर रहा है वजीर आजम का, वो कह रहे और ये बंदा SAPM है। इसलिए जो है ना पता नहीं है इमरान खान ने बड़ा सादा सा सवाल पूछा, भाई सबसे पहले वाले का बता दो जी। या ये तो आपको ऑफ द कफ नहीं याद, सारी बातें नहीं भी पता, तो ये बता देंगे उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए हैं, उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए हैं, मंडे को कह रहे हैं कि सब बता देंगे, कागज साथ रख ले। तो वाले दिन भाई कागज साथ रख ले। कम अज कम SAPM की सतह को उतनी तैयारी जरूर प्रोग्राम की करनी चाहिए जितनी उम्र रुबाब करती है। तो अगर इतनी तैयारी कर लें, अगर आप इतनी तैयारी कर लें तो आप यकीन मानिए कि आप अपना मुल्क, अपनी वजारत, अपनी स्पेशल असिस्टेंट की काफी चीजें बेहतर चला लेंगे। अब आ जाए जरा दूसरी बात, ये जो आपने भी फरमाया ना, ये जो 10 वजारतें हैं, मैं आपको अर्ज करूं कि ये डॉक्टर इशरत हुसैन का आइडिया था, ये ड्यू क्रेडिट वहां पे जाना चाहिए जिसका है। अच्छा। डॉक्टर इशरत हुसैन ने ये आइडिया दिया कि हम अपनी वजारतें तो ले लेते हैं, सेक्रेटरीज भी लग जाते हैं, वजीर भी लग जाते हैं जी। तो 1 नालायक जमा 2 नालायक जवाब है, 1 नालायक दूसरा नालायक जवाब है, तीसरा नालायक, तो नालायकी। तो होता यह है कि ना सेक्रेटरी काम करता है ना वजीर को पता होता है। तो जब ये दोनों अपनी अपनी वजारत में आते हैं तो कोई काम नहीं होता। तो लिहाजा इनसे हर साल के आगाज में एक बाकायदा तौर पर परफॉर्मेंस उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन करना चाहिए जिसकी बुनियाद पे हम लोगों से पूछ सकें कि आपने क्या किया। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पे एक काम किया, वजीर आजम ने, और मैं समझता हूँ कि बहुत ही उम्दा काम किया। वो ये कि उन्होंने सारी वजारतों को कहा कि आप ऐसा करें कि खुद अपने अहदाफ सेट करें जी, और हमें बता दें, फिर उसमें हम देखते हैं अहदाफ सेट हुए,
सब लोग बैठे और फिर उन्होंने कहा आप कम सो कह रहे हैं, ज़्यादा कह रहे हैं, ये सारी चीज़ें हुई और उसके बाद फिर अहदाफ जो है वो लोगों ने सेट कर लिया अपने, यानी साद को साद का मिल गया, हबीब अकरम को हबीब अकरम का, उमर रुबाब, भाई हम सब ने ये काम करने। अब हमारी जो जवाब तलबी हो रही है वो हमारे ही लिख के दिए हुए जो अहदाफ हमने मुकर्रर किए थे वो दिए। अच्छा, हमारे सेक्रेटरीज को, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है ना, उसमें आम तौर पर ये कॉन्सेप्ट है कि जनाब हमारी कौन सी कोई पूछ प्रतीत होनी है, और 22वें ग्रेड का अफसर जब होता है आम तौर पर उसके दिल में ये होता है कि मेरा बच्चा जो है वो इंग्लैंड में है, उसकी फीस कब भिजवानी, ये घर मेरा मुकम्मल हो रहा है, ये कितना रह गया है जी। अच्छा, बच्ची ने फलां जगह जाना है तो मैं उसका अरेंजमेंट कर लूं। तो 22वें ग्रेड के लोग आम तौर पे काम नहीं कर रहे होते, वो ये कर रहे होते जी हबीब साहब। अच्छा, अब हुआ ये कि वजीर उन्होंने कहा कि लिखवा लें, जो मर्जी लिखवा लें। तो मैंने कहा मैंने कौन सा करना है। अब इस चक्कर में ये काम चला गया वजीर आजम हाउस में जी। वजीर आजम हाउस में जब गया तो पता ये चला कि लो जी वजीर आजम साहब ने तो इसका बाकायदा हिसाब मांगना शुरू कर दी। अच्छा, अब जनाब वो जब हिसाब मांगना शुरू किया तो पता चला कि बहुत सारे लोगों ने तो अपना काम ही नहीं किया, क्योंकि अपने अहदाफ खुद अपने हाथ से गैर हकीकी लिख के दिए हुए थे। अब देखें, मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। चौथे नंबर पे आई शफकत महमूद साहब, वज़ारत तालीम जी जी। ये मुझे फर्स्ट हैंड पता है कि शफकत महमूद ने पहले दिन से डंडा हाथ में रखा। उसने कहा भाई हर 15 दिन बाद रिव्यू मीटिंग होगी और हम देखेंगे कि इन टारगेट्स में हम कहां तक पहुंचे। अच्छा, अब कई लोगों की फाइलें, मिसाल के तौर पे एक वज़ारत तालीम की फाइल चलेगी जी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन में। शफकत महमूद कह रहा है कि जनाब भाई मैं डंडा हाथ में पकड़ा हुआ, जाओ उसके फाइल के पीछे खुद जाओ, फोन करो जी। अच्छा, जब आप इतना हरास कर रहे होते, नॉट पॉजिटिव मीनिंग में, इतना आप लोगों पे प्रेशर डाल रहे होते तो काम परसू कर रहे होते हैं तो काम आपका हो जाता है, ठीक है। तो जब आप इस तरह हो, हमारे नवीद काशिफ साहब ने एमडी साहब वो कहते हैं कि टारगेट सेट करने के बाद सिर्फ एक काम की जरूरत है, वो है चौकीदारा। तो चौकीदारा एक्चुअली जिसने किया उसने अपने अहदाफ हासिल कर लिए जी। इसमें लास्ट ही मैं एक अर्ज करना चाहूंगा कि ये सारे अहदाफ वो हैं जो हमारी नजरों से ओझल हैं। अब मिसाल के तौर पे खुसरो बख्तियार साहब के मामले में हुआ क्या, खुसरो बख्तियार साहब खाद पूरी कर सके? बिल्कुल नहीं कर सके। गंदम वाला गंदम पूरी कर सका? नहीं कर सका। तो फिर भाई वो कौन से अहदाफ थे जिनका पूरा करने पे आपने सर्टिफिकेट बांटे? और शाह महमूद कुरैशी साहब को तो बड़ी परेशानी, उन्होंने तो खत भी लिख दिया, विच इज गुड। तो भाई अब अहदाफ वज़ीर आज़म साहब ऐसे मुकर्रर करें जो हमें भी नजर आए, अवाम से मुतल्लिक हो। वो सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम का शेर है ना कि वो जब हम ही ना महके तो साहब तुम बाद सबा कहलाओ तो क्या। तो भाई वो प्रोजेक्ट साहब ने मुकम्मल किए, हमें बताएं तो सही क्या हो गया। मुझे साद साहब के पास जाना है। हबीब साहब बस मुझे एक सवाल का जवाब दे दें। खान साहब ने भी पूछा था कि बता दीजिए कि मुराद सईद को जो पहला नंबर मिला है उनकी कारकर्दगी क्या रही थी, वो तो नहीं बता सके, आपको कुछ इल्म है इस बारे में? मैं आपको एक अमली तौर पर बताऊँ चीज़, अमली तजुर्बा। एक दफ़ा मैं जा रहा था डेरा इस्माइल खान से पेशावर, तो सड़क निहायत टूटी फूटी थी और मैंने ट्विटर पे लिखा कि काश कोई इसकी तरफ, उस वक्त हुकूमत को 1 साल हुआ था, अच्छा, कि काश कोई इस इंडस हाईवे की तरफ भी तवज्जो करे। अच्छा, अब मैं रिसेंटली दोबारा इलेक्शन में गया हूँ तो उस सड़क पे सिग्निफिकेंटली काम हुआ है। अच्छा। यानी जो प्रोजेक्ट शुरू, और मुझे उस वक्त मुराद सईद ने बताया, मुराद सईद ने कहा कि आपने ट्वीट करके मुझे बदनाम तो कर दिया, हाँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इस पे मैं काम करूंगा और इस पे काम यहां तक पहुंच चुका है। तो फिर वाकई ही मैंने वो काम होते हुए देखा। सही। तो मैं एक की तो गवाही दे सकता हूँ। अच्छा, जिन वजारतों को टॉप 10 में जगह मिली है उन्होंने काम किया, लेकिन अगर हम वजारत खारजा की बात करें तो हुकूमत कहती है कि हमारी खारजा पॉलिसी बहुत कामयाब है। फिर पिछले ही हफ्ते शाह महमूद कुरैशी साहब ने चाइना के दौरे के हवाले से भी बताया कि ये तवक्कुआत से भी ज़्यादा अच्छा दौरा रहा, इतना कुछ हम वहाँ से लेकर आए, उनकी बातें मतलब कि मनवा कर आए चाइना से। तो अब वो एतराज़ कर रहे हैं, ख़त भी उन्होंने लिखा है कि भाई उनकी वजारत ने भी तो अच्छा काम किया था, बनता है बाकी वजारतों का भी अब एतराज़ करना। देखिए, मुझे तो ये आइडिया हबीब साहब कहते हैं कि डॉक्टर इशरत साहब ने दिया, जरूर, और मेरे ख्याल में इट्स वेरी गुड आइडिया, और जरूर इसमें कोई विजडम होगी। मुझे इस आइडिया की समझ नहीं आई। वो क्यों? देखिए, ये जो है ना एम्प्लॉय ऑफ द मंथ वाला जो आइडिया है कि जो भी सबसे अच्छा काम करेगा उसकी यहाँ पे तस्वीर लगेगी और उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ये क्लासरूम में मॉनिटर बनने तक और मैकडॉनल्ड्स में एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनने तक की तो बात ठीक है। आप एक सीरियस रियासत चला रहे हैं,
شاہ محمود قریشی صاحب کی آپ نے اگزامپل دی. شاہ محمود قریشی صاحب نے اتنے بڑے اچھے کام کیے, ہماری ریاست کہتی رہی کہ بڑے اچھے کام کیے. حماد اظہر صاحب کا اس کے اندر نام نہیں ہے. حماد اظہر صاحب اس طرح کے منسٹر ہیں جن کو پرائم منسٹر صاحب نے بار بار کہا کہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. درمیان میں فائنانس منسٹری دی گئی. فواد چودھری صاحب اور جو اسپوکس پرسنز ہیں, مجھے نہیں پتا کہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب وغیرہ اور کیا کر سکتے ہیں, مطلب نہیں وہ تو منسٹر نہیں. مطلب میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ جو ہماری انفارمیشن کی منسٹری ہے, فروخ حبیب صاحب وغیرہ, وہ اور کیا کر سکتے ہیں. مطلب کوئی معیار طے کرتے نا, یا تو بتا دیں, جو کہ بھی اسٹیبلشمنٹ فارمر اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری سے پوچھا بھی گیا تھا کہ آپ بتا دیجئے کہ کیا معیار ہے, آپ ایسرٹین کریں. آپ کو پتہ ہے کہ بیوروکریسی کے اندر, اور یہ ان کو تو سب سے بہتر پتا ہوگا ایس سی پی ایم صاحب کو, بیوروکریسی کے اندر ایک زمانے میں پروموشنز جو ہیں وہ آربیٹری بیسس کے اوپر ہوتی تھی. بس تھوڑی سی ACR دیکھی, ایک انٹرویو کیا, پروموٹ کر دیا. سپریم کورٹ نے طارق عزیز الدین کیس کے اندر ایک لسٹ سیٹ کی کہ یہ وہ تحریری معیار ہیں جن میں ہر بندہ بورڈ کا پوائنٹس دے گا, وہ پوائنٹس ٹیبولیٹ ہوں گے, پھر ایک ڈٹرمنیشن کی جائے گی کہ اس شخص کے اتنے نمبر تھے, اس کو پروموٹ کرنا ہے, اس کے اتنے نمبر تھے, اس کو نہیں کرنا. اتنی بڑی حکومت, اتنی بڑی ریاست, اچھا کچھ چیزوں کے اوپر تو آپ نہیں بات کر سکتے, دفاع کے اوپر زیادہ بات نہیں کر سکتے. نیشنل سیکیورٹی پالیسی کو معید صاحب کو, ڈاکٹر معید یوسف صاحب کو ایوارڈ دیا گیا. وہ فارن منسٹری کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. فارن منسٹری اور NST کی, سوری ٹو انٹرپٹ یو, کچھ اور وزارتیں بھی ہیں جو ٹاپ 10 میں آئی ہیں, ان کی کیا وجوہات ہیں اور کیسی کارکردگی, یہ سوال میں نے آپ سے کرنا ہے, اور آپ کی بات بھی مکمل کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ساتھ بریک سے جانے سے پہلے آپ اپنا کامنٹ کر رہے تھے, وہ بھی کمپلیٹ کر لیجیے گا. پھر مجھے یہ بھی بتائیں کہ یہ اسد عمر اور شیخ رشید کی وزارت نے ایسے کون سی خاص بات کی, کیا کارکردگی دکھائی کہ میرا خیال ہے کہ ہم سب یہ جاننا چاہتے ہیں. گزارش میں جو بات پہلے کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ نے, ہمارے آئین نے, ہماری دیگر دستور کی روایات نے ایک بات کو اب واضح کر دیا ہے کہ ایگزیکٹو اتھارٹی, یعنی کہ حکومت کی اتھارٹی, جب بھی کسی کو نوازے گی یا پانش کرے گی, جب بھی اس کو ریوارڈ ملے گا یا پنشمنٹ ملے گی, تو اس کا کوئی آبجیکٹو کرائیٹیریا ہونا چاہیے. ایسا کرائیٹیریا جو آپ اور میں دیکھ کے کہہ سکیں کہ اس شخص کو پریفر کیا گیا, اس کو نہیں کیا گیا, کیونکہ اس کے 5 نمبر تھے اس چیز میں, ان پروجیکٹس کی وجہ سے اس کے 3 نمبر تھے, اس کو نہیں کیا گیا. اگر یہ بات بیوروکریسی کے اندر ہو سکتی ہے, اگر یہ بات دیگر تمام حکومت کے میکنزمز کے اندر ہو سکتی ہے, تو منسٹرز کے لیے بھی اسی طرح کی بات ہونی چاہیے. کیونکہ اگر یہ روایت اسی طرح چل پڑی تو جب نواز شریف صاحب کی اگر کل کو حکومت آئی تو سارے ایوارڈز اسحاق ڈار صاحب کے نام ہی لگ رہے ہوں گے, اور آپ اور میں پوچھ رہے ہوں گے کہ اکانومی تو نیچے جا رہی ہے, تو اسحاق ڈار صاحب کی کیا پرفارمنس ہے, اور ہمیں ایسی ایگزامپل دی جائے گی کہ پہلے بھی تو ایسے ہی اپنی پریفرنسز کی اوپر دی جاتی تھی. اکانومی حکومت کہہ رہی ہے آگے جا رہی ہے, لیکن وزارت خزانہ کا نام نہیں ہے, وزارت خارجہ کا نام نہیں ہے. تو اس مہربانی کر کے آپ جو بھی کریں اس کا ایک آبجیکٹو کرائیٹیریا ڈٹرمن کر لیں. یہ جلدی میں تو کیا نہیں ہے, اس کو تو آپ نے بڑی دیر سے پلان کیا تھا, تو آپ کو نہیں پتا تھا کہ عوام پوچھے گی کس کرائیٹیریا کے اوپر کیا ہے. تو مہربانی کر کے کرائیٹیریا بھی بتا دیں, اور اگر ہے تو ایوارڈ دیتے وقت یا اس کے بعد کامران خان صاحب کے شو پہ بتا دیں, اس کو سیکرٹ رکھنے کا کیا موقع. وہ منڈے کو پریس کانفرنس کی جائے گی اور بتایا ہے اس وقت تک بنا لیں گے کرائیٹیریا, تیاری بھی کر لیں گے, تیاری ہو جائے گی ان کی. بہرحال حبیب صاحب, پروگرام میں اختتام کے وقت جاتے جاتے ذرا یہ بھی بتا دیں, اس ہفتے کی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے فیصل وابڈا سے متعلق, اور اس میں سنا ہے کہ آپ کا بھی نام ہے. ہاں جی, یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اس فیصلے میں جو الیکشن کمیشن نے ان کی نااہلی کا کیا, اس میں اس کیس کا حوالہ دیا گیا جو حبیب اکرم بنام فیڈریشن سے شروع ہوا تھا اور پھر قومی اسمبلی اسپیکر بنام حبیب اکرم ختم ہوا. تو اس فیصلے, وہ بیسیکلی پٹیشن دائر اس لیے کی گئی تھی کہ الیکشن 2017 میں ہمارے ماشاءاللہ سیاستدانوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم جو بھی لکھ دیں اس پہ ہمیں کوئی جواب نہ دینا پڑے. تو بیسیکلی میرا نام تو اس میں بحث وزن بیعت کے طور پہ ہے. اصل کام سعد رسول نے کیا تھا, اور سعد رسول صاحب کی وکالت کی داد ملی تھی انہیں کہ فیصلہ ہمارے حق میں آیا, اور پھر وہ ایفیڈیوٹ آیا, اس کے ساتھ سپریم کورٹ نے انٹروڈیوس کرایا کہ آپ ایفیڈیوٹ دیں گے اگر اس میں آپ نے غلط کیا. ساتھ یاد ہے نا, ہم وہی تھے جب ثاقب نثار نے, جسٹس ثاقب نثار نے کہا تھا کہ اگر اس میں غلطی ہوئی تو پھر ہمیشہ کے لیے نہ ہے. دیکھیے, میں اس میں کریڈٹ جو ہے وہ درست ٹائپ پہ دینا چاہیے. حبیب صاحب کی بہت مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے دیا, لیکن اس میں کریڈٹ جو ہے وہ جسٹس عائشہ ملک, جب وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر جج تھیں, انہوں نے ایک فیصلہ دیا کہ یہ تمام چیزیں ڈکلیئر ہونی چاہیے ورنہ ڈسکوالیفیکیشن ہوگی. اسی کو سپریم کورٹ نے, اور ہم پہ پریشر بھی بہت آئے ان دنوں میں, ہم پہ الزام لگے کہ ہم الیکشن ڈیلے کروانا چاہ رہے ہیں. تو جج صاحبان نے, بینچ نے ہماری سپورٹ کی, اور اس کی وجہ سے اب یہ روایت ٹھیک ہو گیا. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.